پوری دنیا پر حملہ کرنے والا امریکہ اب خود حملوں کی زد میں ہے۔ شام، لیبیا، افغانستان اور عراق میں امریکہ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور آج ایک ایسی ہی خبر شام سے آ رہی ہے جہاں امریکی فوج اڈے پر ایک بھیانک اور تباہ کن حملہ ہوا ہے۔ جرمنی کے اخبار ڈوئچے ویلے کی رپورٹ کے مطابق مشرقی شام کے علاقے دیر الزور میں امریکہ کے ایک بڑے فوجی اڈے پر اتوار کی رات کو راکٹوں سے حملے کیے گئے ہیں۔ شام میں سرکاری میڈیا، انسانی حقوق کے ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس اور امریکی حمایت یافتہ جنگجوؤں کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ مشرقی شام میں اتوار کی رات امریکی فوجیوں کی ایک رہائش گاہ پر قریبی علاقوں سے حملے کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف امریکی فوج نے اس طرح کے کسی حملے کی تردید نہیں کی ہے۔ شام میں امریکی فوجی اتحاد کے ترجمان کرنل وین ماروٹو نے ایک ٹویٹ میں تحریر کیا، ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ آج شام میں امریکی فورسز پر راکٹوں سے حملے کیے گئے۔ اتوار کے روز امریکی حمایت یافتہ اور کرد سربراہی میں کام کرنے والی سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے کہا تھا کہ شام کے مشرقی صوبے دیر الزور میں الامر آئل فیلڈ پر 2 راکٹ داغے گئے، حالانکہ ان سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ راکٹ کہاں سے داغے گئے تھے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ یہ راکٹ دیر الزور صوبے کے علاقے میادین سے داغے گئے تھے، جس پر ایرانی حمایت یافتہ جنگجوؤں کا کنٹرول ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی SANA نے بھی الامر آئل فیلڈ پر 2 راکٹ داغے جانے کی اطلاع دی ہے۔ ایک ایرانی حمایت یافتہ خبر رساں ایجنسی ABNA نے کہا ہے کہ شام میں امریکہ کے سب سے بڑے فوجی اڈے پر راکٹ حملوں کے بعد زبردست دھماکے ہوئے ہیں۔ چند دن قبل بھی راکٹ حملے ہوئے تھے۔ الامر آئل فیلڈ پر ہونے والے ان راکٹ حملوں سے صرف 6 روز قبل ہی مشرقی شام میں امریکی فوج پر اس طرح کے حملے کیے گئے تھے۔ گزشتہ ہفتے کے حملے سے ایک دن قبل ہی امریکی فضائیہ کے طیاروں نے شام اور عراق کی سرحد کے قریب فضائی حملے کیے تھے۔ پینٹاگون کا کہنا تھا کہ سرحد کے قریب ان تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا جہاں سے مبینہ طور پر ایرانی حمایت یافتہ جنگجو عراق میں ڈرون حملے کرتے ہیں۔ شمال مشرقی شام میں سینکڑوں امریکی فوجی اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایرانی حمایت یافتہ مشرق وسطی کے ہزاروں جنگجو اس وقت شام کے مختلف حصوں میں موجود ہیں۔ ان کی ایک بڑی تعداد عراق سے لگی ہوئی سرحد کے قریب تعینات ہے۔ نیوز ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ایرانی حمایت یافتہ جنگجو شام کے صدر بشار الاسد کی فوج میں شامل ہیں۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے گزشتہ 10 برسوں سے جاری تصادم میں اسد حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے، اور اب ان لوگوں نے امریکہ پر حملہ شروع کر دیا ہے۔ بیورو رپورٹس، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔